بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، تقریباً پارٹ 1 میں ہم نے اپلوڈ کیے تھے 100 تک MCQs۔ اب اس کے بعد ایک نیکسٹ ویڈیو تیار کرتے ہیں، تو چلتے ہیں 101 نمبر۔ رمضان کا دوسرا عشرہ کہلاتا ہے عشرہ مغفرت۔ صحیح آپشن عشرہ مغفرت۔ نمبر سیکنڈ 102 نمبر۔ رمضان کا تیسرا عشرہ کہلاتا ہے عشرہ نجات۔ اور اس کے بعد 103 نمبر۔ قیام رمضان سے مراد ہے صلاۃ اور تراویح ادا کرنا۔ دا نیکسٹ ون از 104 نمبر۔ قیام کے دن جس دروازے سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہو اس کا نام ہے باب الرحمن۔ یہ صحیح آپشن ہے۔ اینڈ ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ ون۔ 105 نمبر۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ 106 نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس صورت پر پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا انسان کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اس کے بعد 107 نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور 108 نمبر۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی، حیوانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ یہ صحیح آپشن ہے۔ 109 نمبر۔ تلاوت شروع ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ 110 نمبر۔ قرآن مجید نازل ہوا شب قدر، شب معراج، یہ کنفرم نہیں ہے، شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ صورت ہے، ان میں لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول کا ذکر کیا گیا ہے۔ 111 نمبر۔ الف لام میم کا لفظ پڑھنے سے نیکیاں ملیں گے 10 20 30۔ تو ہمارے ساتھ 30۔ الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10۔ اور 112 انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے، تو ہمارے ساتھ قرآن مجید۔ 113 نمبر۔ وحی سے مراد ہے پیغام، الہام، آمد، خبر، الہام۔ اور 114 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی 17 رمضان کو۔ اینڈ 115 نمبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی عرض سے قیام فرماتے غار حرا، غار سور، کوئی طور میں جبل رحمت پر۔ تو غار حرا اس میں صحیح آپشن ہے۔ نیکسٹ ون۔ غار حرا کو بھی کہتے ہیں جبل احد، جبل سور، جبل نور، جبل حرا، جبل نور اس کو کہا جاتا ہے۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ یہ جو پریویس پیپر تھے TT اور اس کے علاوہ SST جرنل کا، اس میں یہ MCQs بار بار آئے ہیں۔ 80 کی پرچے میں بھی تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی نزول وحی کے وقت، تو 40 سال۔ پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ تو ہمارے ساتھ جمعہ کو۔ 119 نمبر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو کون سا فرشتہ تشریف لاتے تھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ صحیح آپشن ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نیکسٹ ون۔ 120 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس وقت نازل ہوئی؟ تو ہمارے ساتھ صبح، دوپہر، شام، رات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے وہاں پہ جاتے، وہاں قیام کرتے تھے رات کے وقت یہ وحی نازل ہوئی۔ 121 پہلی وحی کے نزول کا مہینہ تھا رمضان المبارک۔ اینڈ 122 پہلی وحی میں پہلے کون سا لفظ بولا گیا؟ تو پہلی وحی میں ہمارے ساتھ اقرا، ہمارے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا پہلے۔ 123 پہلی وحی میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو ہمارے ساتھ پہلی وحی میں سورۃ العلق
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ان دا نیکسٹ ون، پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ علق کی 5 آیت ہے۔ 125 جبل نور کے مقام پر مکہ سے کے فاصلے پر ہے، تو 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ 126 پہلی وحی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ورقہ بن نوفل عالم تھے، تو ہمارے ساتھ یہ تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از پہلی وحی کا سن کر ورقہ بن نوفل سے کیا کہا گیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو صحیح آپشن ہمارے ساتھ 1 ہے۔ نمبر 109، ناموس سے مراد ہے، ناموس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ And the next one is نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا دوسری وحی کے بعد۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا قیام کیا، اعلان رات کو دن کو رازداری کے ساتھ، یعنی پوشیدہ، جو جہر پہ نہیں ہے بلکہ پوشیدہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام کا تبلیغ رازداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ تو سورۃ المدثر۔ اینڈ دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی کتنی آیات؟ 7۔ اینڈ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری تقریباً 3 سال، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کا جو تبلیغ ہے وہ کھلا، یعنی شروع ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کھانے پر بلانے کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ۔ اینڈ دا نیکسٹ ون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے؟ تو 40، یہ صحیح آپشن ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون، پہلی دعوت میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبوت کے پہلے 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 40۔ اینڈ دعوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی؟ تو 3۔ اینڈ دا نیکسٹ ون، سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے کس صحابی کا گھر تبلیغ کا مرکز؟ ارقم مخزومی، یہ صحیح آپشن ہے۔ اینڈ ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ ون، قریش کے مطالبے کے بعد کس نے کہا کہ بتیجے اب جو چاہیے کرے، میں آپ کے ساتھ کبھی نہ ابو طالب، صحیح آپشن ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون، اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ ہجرت، صحیح آپشن ہجرت ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون، مسلمان نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، حبشہ کی طرف۔ اور دا نیکسٹ ون از حبشہ عرب کے میں بحیر احمر کے دوسرے کنارے پر واقع جنوب میں۔ 145 نمبر، نبوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ تو ہمارے ساتھ آپشن جیم 5۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں نجاشی، اور یہ وہ بادشاہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھیجا تھا، اور ان کے خط کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ 147، نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ اسحمہ۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنی عورتیں شامل تھیں؟ یہ TT پیپر کا حصہ ہے، یہ MCQ TT پیپر میں آیا ہے، اور اس کا صحیح جو آپشن ہے وہ 4 ہے۔ حبشہ کو 2 ہجرتیں ہوئے، پہلا ہجرت اور پھر سیکنڈ، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجائیں، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں کس چیز کے لیے، ایٹا پریپریشن کے لیے، آپ کو ان کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ 149 نمبر، حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنے مرد شامل تھے؟ تو ہمارے ساتھ صحیح آپشن 12۔ 150، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے دوران قافلے کے امیر کون تھے؟ علی، ابو بکر، عثمان، عمر۔
عثمان رضی اللہ عنہ۔ 151 پہلے ہجرت میں مسلمان حبشہ میں کتنے عرصہ رہے؟ 3 مہینے۔ اب آتے ہیں دوسرے ہجرتی حبشہ کی جانب۔ یہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ہجرت نبوت کے کتنے سال بعد ہوئی؟ تو ہمارے ساتھ 7۔ 153 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، حبشہ میں، یمن میں۔ تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت تکلیفیں ملتے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا مسلمانوں کا۔ 154 نمبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اور عقیدے کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ لیا دین کی خاطر، یہ صحیح آپشن ہے۔ 155 نمبر حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے عورتیں شامل تھے؟ تو پہلی میں 4 اور سیکنڈ میں جو ہے 19۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے مرد شامل ہیں؟ 83، پہلے میں 12۔ And the next one is حبشہ کی دوسری ہوئی 157 مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی دوسری دفعہ ہجرت کے بعد کتنے بندوں کا دفع نجاشی کے بعد؟ 2۔ یہ ایک عمرو بن العاص ہے اور سیکنڈ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس میں آ جائے گا۔ The next one is کس صحابہ نے نجاشی کو دوسری دفعہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ترجمان کی؟ حضرت جعفر طیار۔ 159 حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کس سورت کی آیات پڑھ کر سنایا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہمارے ساتھ سورت مریم ہے، سورت مریم۔ 160 نمبر نجاشی کے سامنے آپ حضرت جعفر طیار نے تلاوت کی تو اس نے قرآن مجید کے ساتھ دوسری کس مقدس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ قرآن مجید، ایک انجیل تھا اور دوسرا قرآن مجید۔ 161 حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ تو ہمارے ساتھ 7 نبوی میں۔ ناؤ کم ٹو 162 عربی زبان میں کے درمیان خالی جگہ کو شب کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان میں۔ 163 نمبر شب سے مراد ہے گھاٹی، میدان، صحرا، تو گھاٹی۔ اور 164 نمبر شب ابی طالب مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر کہاں واقع ہیں؟ جبل حزامہ۔ 165 نمبر شب ابی طالب ملکیت تھی بنو ہاشم کی۔ 166 نمبر بنو ہاشم کی سردار تھے عباس، ابو طالب اور حضرت عبد المطلب۔ ابو طالب صحیح آپشن ہے۔ 167 شب ابی طالب کے قریب واقع ہے کوہ صفا، کوہ مروہ، یہ صحیح آپشن ہے۔ الف این با قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے وادی محسب میں۔ اور دا نیکسٹ ون عام الحزن کی طرف آتے ہیں۔ عام الحزن عربی زبان میں علم کے معنی ہے علم، عام کا معنی ہے سال۔ اینڈ دا نیکسٹ ون 176 نمبر حزن کے معنی ہے غم کے سال۔ اینڈ 177 عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال، یہ بھی TT پیپر کا حصہ ہے۔ عام الحزن کہلاتا ہے نبوت کا 10 سال، یعنی مطلب یہ کب ہوا؟ تو نبوت کا 10 سال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا میرے خیال میں وفات پائی، ان سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن۔ اب آتے ہیں سفر طائف کی طرف۔ سفر طائف سے پہلے سال کرتے ہیں اس سائیڈ والی MCQs کو۔ 169 قریش کے قبائل نے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کے لیے ایک ویزان کر مطلب ایک ہاتھ لٹکایا تھا، کس جگہ پر؟ تو کعبہ کی مغربی دیوار پر۔ کس نے مشرکین کا ساتھ دیا؟ تو ابو لہب نے۔ کس نے شب ابی طالب میں کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کیا؟ تو بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ صحیح آپشن ہے۔ یہ محاصرہ شب ابی طالب کا جاری تھا کتنے سال؟ تو 3 سال صحیح آپشن ہے، 3 سال۔ اینڈ دا نیکسٹ ون 173 قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا، دمک نے وہاں پہ آیا تھا، انہوں نے چاٹ لیا تھا۔ 174 قریش کے فیصلے کے خلاف درج ذیل میں سے کس شخصیت نے مطلب کس شخصیت نے آواز اٹھائے؟ ہاشم ابن علی، ہاشم ابن ہاشم، ہاشم ابن عبداللہ،
ڈیئر ویورز یہ کنفرم نہیں ہے، اس کو کنفرم کرتا ہوں، آپ کو کمنٹس باکس میں بتاتا ہوں۔ دا نیکسٹ ون، محاصرے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہوئی، تو ان کا چچا۔ اس کے بعد نبوت کے کون سے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم ملا؟ 500 سال، 700 سال، 90 سال؟ یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ 181 نمبر، نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہستیوں کی جدائی؟ ابو طالب اور حضرت خدیجہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ یعنی مطلب یہ ہے، یہاں پہ اوپر بھی میرے ساتھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا ذکر آیا تھا عام الحزن میں، لیکن یہاں بھی صحیح آپشن ہمارے ساتھ حضرت خدیجہ ابو طالب، یہ الف اینڈ با صحیح آپشن ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کتنے سال گزارے؟ تو 25 سال اس میں صحیح آپشن ہے، یہ بھی پیپر کا حصہ ہے۔ 185 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 83 84 باقی ہو گئے۔ 103، طائف شہر ہے مصر کا، ایران کا، عرب کا شہر ہے۔ 184 نمبر، طائف مکہ مکرمہ سے فاصلے پر ہے، 60 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر؟ صحیح آپشن ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از 185، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال تبلیغ دین کے لیے سفر کیا، طائف کے سفر طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت زید بن حارثہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ دا نیکسٹ ون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا پیادل، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر؟ پیادل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو سب سے پہلے طائف کے سردار کے پاس تشریف لے۔ 3، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 سردار کے پاس گئے اس کا آپس میں کیا رشتہ؟ بھائی تھے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 سردار بھائیوں سے ملاقات کی تھی ان میں مسلمان ہوئے کوئی نہیں، انہوں نے ان کا جو یعنی لوفر ٹائپ کا جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کا تعاقب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو حق کی طرف بلاتے رہے 10 دن، تاکہ یہ صحیح آپشن ہے۔ طائف میں کون سا قبیلہ بات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدتر برسائے؟ یہ ثقیف۔ دا نیکسٹ ون، 193، طائف سے واپسی پر جب آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ایک باغ میں، طائف کا باغ کی ملکیت تھی عتبہ شیبہ، یہ صحیح آپشن ہمارے ساتھ الف این با ہے۔ عتبہ اور شیبہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ ہمارے ساتھ قریش سے۔ دا نیکسٹ ون، 196، عتبہ اور شیبہ نے ایک عیسائی کے ہاتھ کچھ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچے، حداس۔ اینڈ دا نیکسٹ ون، 197 میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عام کی کیفیت میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ ہو، ہواؤں کا فرشتہ، دریاؤں کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، تو صحیح آپشن پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اینڈ 198، طائف کے لوگ پوجا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ لات اور منات یہ بوتے ہیں، تو اس میں صحیح آپشن ہمارے ساتھ لات ہے۔ اینڈ 199، 199، بے شک سادگی حصہ ہے ایمان کا، یہ صحیح آپشن ہے۔ اینڈ نمبر 200، سادگی کا متضاد ہے بناوٹ، یعنی سنگار جو کہا جاتا ہے اس کو۔ اینڈ 201، حدیث کے مطابق بے شک ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ دا نیکسٹ ون، 202 نمبر، حضرت عمر بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تکلف سے، یعنی زیادہ خرچوں سے۔ نمبر 203، فرمانی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ حدیث ہے۔ نیکسٹ 204، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہی عطا کی، عرب کی، ایران کی، حبشہ کی، روم کی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عرب کی جو بادشاہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ 205 نمبر، ہمیں ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے سادگی، اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون ہے ہمارے ساتھ
206 مجلس کے لفظی معنی ہے چلنے کی جگہ، سونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ. صحیح آپشن ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جگہ. 207 ادبی مجلس کا خیال رکھنے سے لوگ بچ جاتے ہیں ہمارے ساتھ تکلیف اور پریشانی سے. یہ صحیح آپشن ہے. 208 نمبر ادبی مجلس کی تعلیم دی گئی تھی سورۃ المجادلہ میں. 209 حدیث مبارک کی روح سے مجالس ہوتے ہیں امانت، ان میں اگر کوئی بات ہو جائے تو ان کو دوسرے جگہ میں بیان نہیں کرنا چاہیے. 210 کس قسم کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے؟ اچھی مجالس میں، دین کے مجالس میں. 211 ہر کام کو اس کے مقرر وقت پر کرنا کہلاتا ہے وقت کی پابندی. اینڈ دا نیکسٹ ون 212 اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا. یہ صحیح آپشن ہے. 213 کائنات کی ہر شے پابند ہے وقت کی. 214 فرض روزے رکھے جاتے ہیں رمضان المبارک میں جو کہ آنے والا ہے. 215 حج ادا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ذی الحجہ میں. تو ڈیئر ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے. اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجائے تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں آپ کو ان کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل جائے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. والسلام.